بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں ایک موضوع اور بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اکثر میں مائی ڈیری صاحبہ کے جو ہے نا ویڈیو ہو گئے، عمران خان صاحب ہیں ایک جو ویڈیو بنا رہے ہیں، اکثر سوشل میڈیا کے لوگوں کے ویڈیو دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو، لیکن اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے مائی ڈیری والی صاحبہ ہیں، وہ اتنی رفتار سے بول، حالانکہ میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کے ویڈیو بڑے ہی غور سے ہر نیا آنے والا ویڈیو میں دیکھتا ہوں اس کا، کیونکہ دیکھنا چاہیے، کچھ باتیں اس میں اچھی بھی مل جاتی ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنے خود کو ساتھ جوڑ کے دوسروں میڈیا مافیا کو بھی بولوں گا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ کسی بھی بات کو غلط بیان کرنا، کسی بات کو جو ہے نا کچھ ہو اور اس کا جو ہے نا رنگ کچھ چڑھانا، یہ اچھی بات نہیں۔ میڈیا کو سچی اور سیدھی اگر آپ کو معلومات ہے تو وہ دو، ورنہ الٹی اور جھوٹی معلومات مت بیان کرو۔ کسی سے دشمنی کے طور پہ آپ کچھ بک دیتے ہیں تو یہ غلط ہے، چاہے میں ہوں۔ تو لہٰذا میں ایک بات اور کر دیتا ہوں، جناب ان کی بحثیں لگی ہوئی ہیں طالبان پہ کچھ دن سے، اور پردے پہ، حجاب پہ، اور طالبان کی قبضے پہ۔ اس پہ میں نے کسی مافیا میڈیا کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ان کی جو ماضی کے حرکات ہیں، ماضی کی حرکتیں، ماضی کے جو ڈرامے ہیں وہ بیان کیے۔ انہوں نے جناب یہ سیدھا کہہ دیا، جی وہ تو قبضہ کر لیا انہوں نے، بس ملک ان کا ہو گیا، چند ہزار لوگوں نے قبضہ کر لیا تو کیا ملک ان کا ہو گیا؟ میں ایک عرض کر رہا ہوں، حکومت بھی ملی ہوئی ہے کہ جی طالبان کا، ہاں میں بھی مانتا ہوں ہو گیا قبضہ، کیونکہ کسی نے مزاحمت ہی نہیں کی، ہونا تھا۔ آپ کی دکان پہ ڈاکو آئے تو انہیں کچھ کہا ہی نہیں، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کبھی کبھی اسٹوروں پہ گورنمنٹ نے کہا ہے اگر کوئی لوٹتا ہے تو ان کو لوٹ کے لے جانے دو، آپ مزاحمت نہ کرو، گورنمنٹ ان کو سب چیز پے کر دیتی ہے۔ امریکہ میں ہے، کئی ایسے ملکوں میں ہے، تو یہ کوئی مزاحمت ہی نہیں ہوئی، کیا ملک کو قبضہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ ایک گولی کسی نے چلائی نہیں ان کے سامنے، کوئی فوجی ہے ہی نہیں، تو کیا یہ قبضہ ہو گیا؟ آپ کے رقبے، آپ کی زمین پہ کوئی آ کے رات کو باڑ لگا دیتا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ زمین ان کی ہو گئی؟ یار خدا کے لیے کچھ عقل والی بات تو کرو۔ ٹھیک ہے مانتا ہوں، اور پھر آئیے جناب پردے پر۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یاد رکھنا، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں، تھے اور ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، انبیاء کو بھی امتحان میں لایا گیا، حضرت آدم سے کو بھی امتحان میں شیطان نے لایا۔ مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ پہلے یہ تو سوچیں کہ پردہ اور اسلام کیا ہے، کہتے نعرے لگائے ہوئے ہیں، لا الہ لکھا ہوا ہے، آپ کپڑوں پہ لکھ لو لا الہ، بس آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے رحم کریں، اسلام پگڑی داڑھی جبوں کا نام نہیں ہے، اسلام اندر کی چھاتی اور امن اور دل کو، اندر کے من دل کو اور ذہن کو، دماغ کو ٹھیک کر لو، یہ اسلام ہے۔ ایمان سلامتی اور اپنے آپ میں وہ صلاحیت اور علم کی روشنی ڈال لو، یہ اسلام ہے۔ بکے جا رہے ہیں جی یہ اسلام، پردہ ہونا چاہیے، یہ تم برقعے والی بن کے، میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا، برقع پہن کے وہ روڈ گرل بنی ہوئی، برقع پہنا ہوا ہے اور روڈ گرل ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ میں گیا ہوں بنگلہ دیش، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میرے ساتھ بات ہوئی ہے، برقعے والی آ کے مجھے کہہ رہی ہے کہ چلیں آپ، تو دعوت دے رہی ہے گناہ کی۔ خدا کے لیے پہلی بات کیا تھی کہ لوگ جناب طالبان کے نعرے لگائے جائیں۔ بھائی جو طالبان نے پیچھے کیا ہے سب میڈیا جانتی ہے، یہاں اس ملک میں، میں آپ کو، میرے پاس اتنی
بڑا سسٹم میں نے نہیں ابھی تک بنایا اپنی یوٹیوب کا. ویری سوری. بناؤں گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں. میں خود اپنے ایک روٹی روزی میں اپنے بچوں کی روزی میں مصروف ہوتا ہوں. یہ تو میں کسی پیسہ کمانے کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں. یہ ایک درد اور دکھ اپنا بتانے کے لیے کہ ہمیں 20-30 سال باہر ملکوں میں دھکے کھاتے ہو گئے، لیکن ہمارے ملک کی ابھی تک کوئی ہم نے کوشش کی کہ اللہ ہمارے ملک کو اس سال میں اگلے سال میں ترقی یافتہ ملک بنائے گا. ہم اپنے ملک میں جا کے کوئی تجارت کریں گے، بچوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہے. دن بدن ملک پیچھے جانے کی سوچ رہا ہے، آگے جانے کی ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں مل رہی. اللہ کرے عمران کی شکل میں کوئی انسان آ کے شاید امیدیں قائم ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی طرح کوئی انسان اس کو کامیاب کر دے. بہرحال میرا موضوع یہی تھا 2 باتوں کا. افغانستان امتحان میں ہے. میں نے جو دیکھی ہیں ویڈیو فوٹوز عجیب و غریب ہیں. یہ کہتے ہیں جی امن ہو گیا، قبضہ ہو گیا. جی قبضہ ہو گیا. کیا تم نے یہ دیکھا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے دور میں میری امیرت میں میں امیر المؤمنین ہوں، لیکن میری امیر المؤمنین ہونے میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا دریائے دجلہ پہ مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں. مر. تمہارے طالبان پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، تمہارے تو گھروں میں بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، بچے بوڑھے ذلیل و خوار ہیں. دیکھیں ایئرپورٹ پہ گلیوں میں کوچوں میں دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے. نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، امن ہے. امن ہے. روٹی چھوٹی پانی کو چھوڑو، برقعے پہناؤ، بھوک مر جائیں. یہ جبے پہن کے چٹے جاکٹے کوٹوں میں پھرے چلیں، عورتیں بھوکے مر جائیں، بچے بھوکے. نو پرابلم. اسلام ہے جی. رکھو اپنے پاس ایسے اسلام. اسلام یہ ہے کہ تمہارے انگلی سے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے چلنے سے، تمہارے پھرنے سے، تمہاری باتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تم تو پیروں سے لے کر سر تک طالبان تکلیف دے دو گو. دنیا تمہاری وجہ سے بدنام کر دیا ہے اسلام کو، اور پھر بولتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے. خدا کے لیے ایسے اسلام کی باتیں کرنے والے مافیا میڈیا، سوشل میڈیا پہ لعنت، اور ایسے طالبان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. صحیح بات ہے. جو کچھ بھی نہیں جانتے، جاہل ہیں چٹے. اور چلو جاہل ہونا کوئی جرم نہیں ہے، علم نہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہے، لیکن کہ علم ہونا چاہیے. اگر نہیں بھی ہوا تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے عقل تو دیا ہے، اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں. عقل کہتا ہے کہ ایک اچھے کام کرو آنکھوں سے دیکھ کے، اور جو ہے نا دوسرا راستہ وہ ہے ظلم کا. تو کیا تمہیں ظلم کے راستے پہ چلانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ ہاں، کرسی کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو. کیا پہلی حکومتیں نہیں چلا سکتے؟ امن نہیں آ سکتا؟ تم امن لاتے ہی نہیں ہو. امن آئے گا کہاں سے؟ تم اپنے شریعت جناب ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. اور چھوڑو، شریعت اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی تھی جو رحمت للعالمین تھی. ہاں جی، وہ تھے شریعت والے. تمہارے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، نہ آپ شریعت والے ہو نہ شریعت لا سکتے ہو. تمہارے پاس کرسی ہے، بس کرسی ہونی چاہیے. ہمارے جبے گبے ٹھاٹ باٹ ہونا چاہیے بس. اللہ تعالیٰ ہم ہدایت دے. رہی بات پردوں کی، پردہ میں نے پہلے بولا دل اور دماغ کا پردہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں ننگی پھر رہی ہیں. آئیں، ملک دنیا دیکھی ہوئی ہے تم لوگ. ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا اور ڈیجیٹل دور ہے، دیکھ رہے ہو سب کچھ. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتیں ننگی پھر رہی ہیں. کسی کو جرت ہے آئے ان کو دیکھے تو سی ایسے الٹی نظر سے. ہم یہاں ننگی بیٹھی ہوئی عورتیں چلتی پھرتی، ایک نظر کوئی قدرتی پڑ گئی تو الگ بات ہے. کوئی غور سے دیکھ کے کوئی غصہ تو کر کے دکھائے، پتہ چل جائے گا. یہاں سیکنڈوں میں فورس آتی ہے. خدا ہمارے ملک میں بھی یہی سسٹم پیدا کرے. مقصد یہ ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں ننگا پن ہونا چاہیے. رہو، ہر انسان کو حق ہے اپنے خوبصورت رہنے کا، خوبصورت بننے کا، خوبصورت جو اس کو لباس پسند ہے پہنے، لیکن اپنی تربیت دل اور دماغ کی کریں. بس اتنا ہے. یہ جو بیٹھی مولوانیاں صاحبہ مولوی اور مولوانیاں سوشل میڈیا پہ ویڈیو چڑھائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ملک میں دوسری بات بڑی ہی دل خراش ہے. وہ یہ
کہ ہر مذہب جناب اپنے طریقہ کار اور رسم و رواج شروع کر دیا. کیوں بھائی؟ اسلام ایک ہے، اس نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. کلمہ شہادت مل گیا، 5 رکن ہیں. کلمہ شہادت، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ 5 رکن. آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور کیا چاہیے؟ اس پہ عمل کرو. نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ہے. آپ نے کون سے چکروں میں پڑ گئے ہو؟ دین اسلام تو سیدھا ہے، امن ہے. دین اسلام عربی لفظ ہے قرآن کا. اس کا مقصد کیا ہے انگلش اور اردو میں؟ اردو میں ہے ایک یعنی امن کا دین، عدل و انصاف کا دین. انگلش میں بولتے ہیں پیسفل جگہ یا پیسفل ریلیجن. تو یہ تو اس کا نام ہی اسلام ہے. یہ تو ہے ہی امن کا درس دیتا ہے اسلام. تم نے جنگیں شروع کی ہیں. کس نے بولا تھا جنگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں کی گئی ہیں، آپ نے نہیں کی. جی ہاں، دیکھو ذرا جا کے پوری جنگوں کے اور پورے اسلام کا جو ہے نا پاسٹ کو دیکھو، ماضی کو، کہ کیسے ہوا ہے. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے جنگیں نہیں کی. آپ پر جنگیں مسلط کی گئی تھی. کوئی جنگ جہاد نہیں ہے اسلام میں. ان نے غلط اسلام کا میننگ بنایا ہوا ہے. تمہارے گھر میں بیٹھے کو اگر کوئی مارتا ہے تب آپ اپنا دفاع کر سکتے ہو، ادروائز کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور سیدھی سوچ عطا کرے.